بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے جرگے میں تقریباً تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ یہ جمہوریت اور جرگے کا حسن ہے۔ پی ٹی آئی 13 سال سے کے پی کے میں اقتدار میں ہے، ابھی تک پاکستان کی ترقی خوشحالی میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی، فلاحی کام نہیں کر سکی، مختصر کے عوام کو ڈلیور نہ کر سکی، بلکہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ خوش آئندہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی حالات کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے میزبان بن گئے۔ کے پی کی حکومت نے پہلے طاقت کے ذریعے جرگے کو منتشر کرنے کی کوشش کی، کچھ ہلاکتیں اور زخمی بھی لوگ ہوئے۔ پی ٹی ایم کے کچھ مطالبات جائز ہیں اور کچھ مطالبات درست نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم الیکشن کمشنر آفس میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف جو نعرہ لگاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ بات پاکستان سے جو بات پاکستان سے الحاق ختم کرنے کی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ پی ٹی ایم سیاسی جماعت بن کر بات کرے تو کوئی اس طرح کے جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ چاہے سیاسی پارٹی بن کر جرگے میں بات کر رہے، پارلیمنٹ کے اندر بات کرے، یہ اس کا حق ہے، لیکن ملک کو تقسیم کرنے یا نفرت والا جو نعرہ ہے یہ کسی بھی پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہے۔ پی ٹی ایم بنی تھی مشرف دور میں، جو آپریشن ہوا تھا وزیرستان کی طرف، اس کے بعد یہ میرا خیال ہے جماعت بنی تھی۔ ان کے مطالبات جو اندرونی ہیں، یعنی کہ اگر ان کو ان کے وسائل پہ بات یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، لیکن اگر یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان سے علیحدگی کی جو بات کرنا چاہتے ہیں یہ یا جرگے میں یا اس طرح کی، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور ان باتوں پہ کافی سیاسی جماعتوں نے جو جرگے میں اس وقت شامل ہے، پی ٹی آئی ہے، جے یو آئی ہے، کے پی کے کی مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور جو وہاں کی عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں، خیر سننے میں آیا کہ انہوں نے ان دو چیزوں سے جو ایجنڈا تھا پی ٹی ایم کا، اس ایجنڈے سے ان دو باتوں کو نکال دیا ہے کہ وہ نفرت انگیز نعرہ نہیں لگائیں گے اور پاکستان سے علیحدگی کی بات نہیں ہوگی، باقی جو ایجنڈا ہے ان کا اس پہ بات چیت ہوگی۔ یہ خوش آئندہ بات ہے۔ اس وقت جو پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے وہ پی ٹی آئی ہے۔ اس وقت ایس سی او کا اجلاس 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کی کال دوبارہ سے دے دی ہے۔ 14 ممالک کے وفود پاکستان میں موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت تماشا لگانے کے لیے بضد ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کے جو ہینڈلرز بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں موجودہ قیادت کو حالات خراب کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں۔ وہ خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ جو ہے نا عمل کر رہے ہیں، اور پاکستان میں موجودہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ منفی پروپیگنڈا کریں، ورکرز کے اندر جو ہے نا منفی پروپیگنڈا کریں، ورکر کو کہہ دیں کہ عمران خان کو اگر بچانا ہے تو وہ 15 تاریخ کو جو ہے نا وہ اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچے۔ بھائی عمران خان کو کیا ہوئے؟ سیاسی قیدی ہے وہ، باقی سیاستدان بھی جیل میں رہ کے آئے ہیں۔ کسی سیاستدان کے لیے اس کی پارٹی نے تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کی کہ آپ کبھی لشکر کشی کر دیں، کبھی جو ہے نا آپ احتجاج کر لیں۔ ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا بنتا ہے، لیکن ملکی مفاد کو بھی تو آپ مد نظر رکھیں نا۔ آپ کے پاس کے پی کے میں 13 سال سے حکومت ہے، 13-14 سال سے 3.5 سال آپ مرکز میں لگا گئے ہو، اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ لوگوں نے۔ آپ کا جو ٹینور 3.5 سال کا تھا، وہ جو ہے نا اتنا مشکل اس دور میں حالات اتنے خراب آپ لوگوں نے کر دیے ہیں، اور پاکستان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ وہ سمجھنے کا نام نہیں لے رہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بھی کوشش کرتی رہی ہے۔ اب جب نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ہے اور کے پی کے میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، تو آپ سب مل جل کر کسی طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کریں، یہ جو ملکی حالات خراب ہیں ان کو کنٹرول کریں، مہنگائی کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، جو معیشت خراب ہے اس کو درست کریں، جو سیاست کے اندر جو آپ لوگوں نے افراتفری مچائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی بجائے، اور خاص کر اس وقت جب ایس سی او کا اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، 14 ممالک کے وفود پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، اور آپ اپنا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، تماشا لگانا چاہتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان جیل میں ہے، وہ محفوظ ہے، صرف پابندی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ جی ان سے ملاقات کوئی چند دنوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لوگ۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت دوسرے دن آئے روز جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں پہنچی ہوتی تھی، دن کو 100 بندہ مل رہا ہے، 50 بندہ مل رہا ہے، اور وہ کسی کو کچھ اسائنمنٹ دے دیتا تھا کہ تو نے احتجاج کرنا ہے، تو نے گالی گلوچ کرنی ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے وہ کرنا ہے، تو اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اسے کوئی مار کٹائی ہوئی ہے، کوئی اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اس کو جیل میں کھانا نہیں دیا جا رہا، یا جیل کے اندر اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر منفی پروپیگنڈے کر کے ورکر، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ورکر کو نکال لیتے ہیں، وہاں پہ لے جاتے ہیں، جب بیچارے مار کھا کے گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کی ضمانتیں کرانے کے لیے بھی کوئی نہیں آتا۔ غریب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار جو ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، جب ہم گرفتار ہو جائیں تو ہماری ضمانتیں نہیں کروا سکتے، تو ہم ان کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ بہرحال، اور مزے کی بات یہ ہے، احتجاج کی کال تو دے دی ہے، اور یہ کال جو ہے نا یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی قیادت ہے اس نے کال دی ہے، اس میں کے پی کے کی قیادت شامل نہیں ہے۔ اس وقت احتجاج جو 15 تاریخ کو پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے اسلام آباد میں، امین چیف منسٹر کے پی کے علی امین گنڈا پور اور باقی جو قیادت ہے وہاں پہ، حتیٰ کہ یہ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، ان سمیت سب اس احتجاج کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ احتجاج اس وقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیوائڈ تو یہ پہلے قیادت تھی آپس میں، ٹھیک ہے، ان میں وہ چیز نہیں ہے، اور عمران خان کے اب یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی احتجاج کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہے، فنڈ کا رونا رویا جا رہا ہے کہ جی احتجاج کرنے کے لیے فنڈ نہیں ہے۔ تو فنڈ نہیں تھے تو بھائی یہ قیادت جو ہے نا، پہلے آپ لوگوں نے جتنے بھی احتجاج کیے ہیں، جلسے جلوس کیے ہیں، پشاور سے آپ لوگ آتے رہے، تو وہ پیسہ جو ہے وہ کے پی کے لوگوں کا خرچ ہوتا رہا ہے، کے پی کے حکومت کا پیسہ آپ لوگوں کے اوپر خرچ ہوتا رہا ہے، آپ لوگوں کے احتجاج پہ وہ پیسہ کے پی کے لوگوں کا تھا۔ تو اب آپ لوگ اپنا پیسہ اکٹھا کر لیں، پہلے آپ لوگ نہیں کرتے، پہلے بھی تو کئی گروپ بنے ہوئے ہیں فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے۔
تحریک انصاف میں کوئی وکلا گروپ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مقدمات لڑنے کے لیے، وکلا کو فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور عمران خان کے نام پہ وہ بھی پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، اور دوسرے جو گروپ ہیں وہ بھی پارٹی چلانے کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، تو اب بھی فنڈ اکٹھا کر لیتے۔ بہرحال اس وقت کسی بھی صورت میں جب حکومت وقت اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس وقت بھی معیشت درست کرنے میں پاک افواج کا بڑا رول تھا، چیف آف آرمی سٹاف جاتے تھے وزیر اعظم کے ساتھ، دوسرے ممالک کو کنوینس کرتے تھے۔ اب بھی جو ہے نا موجودہ حکومت میں بھی پاک افواج، چیف آف آرمی سٹاف بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت کو درست کیا جائے، اور حکومت وقت اس وقت کامیاب ہو گئی ہے اپنے مقصد میں۔ شہباز شریف نے بہت زیادہ محنت کی ہے، پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے، اور یعنی کہ سب لوگ متفق ہیں، آصف زرداری صاحب متفق ہیں، میاں نواز شریف صاحب تو بضد ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب اس وقت بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ بہت محنت کر رہی ہیں کہ کسی طرح مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، معیشت کو درست کیا جائے، اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، عوام کو ڈیلیور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ان 14 ممالک کے وفود ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں اور انویسٹر آ رہے ہیں، وہ ساتھ آپ نے جو ہے نا بڑے بڑے وفد لے کے آئے ہیں، ان میں بزنس مین ہیں، ان میں انویسٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے یہاں پاکستانی کمیونٹی، بزنس مین کمیونٹی سے مل رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور بھائی بھول جائیں، عمران خان اتنا اہم نہیں ہے اور اتنا ضروری بھی نہیں ہے، اور عمران خان کا کوئی جو ہے نا اس ملک کے لیے سوائے ورلڈ کپ جیتنے کو، اس وقت وہ کرکٹ کا کھلاڑی تھا یار، اس کے علاوہ کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان کی ریاست ہمارے لیے اہم ہے اور ضروری ہے، پاکستان کی معیشت ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے، پاکستان کی سیاست میں استحکام اہم اور ضروری ہے۔ اب افراتفری سے یہ عوام اکتا چکی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ لوگوں نے کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ رکھا ہوئے ہے، پے رول پہ رکھا ہوئے ہے، آپ ان کو لے کے نکل آتے ہیں، احتجاج کر لیتے ہیں، لیکن اب ملک کو چلنے دیں، ملک کو چلنے دیں تاکہ ملک میں بہتری آ سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔